پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لے گا وہ ساری زمین اس کے نام کر دی جائے گی۔ البتہ ایک شرط تھی، اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے دائرہ مکمل نہ کر سکا تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر وہ شخص خوشی خوشی چل پڑا۔ چلتے چلتے ظہر کا وقت ہو گیا تو دل میں خیال آیا کہ اب واپسی کا رخ کر لینا چاہیے، مگر لالچ نے اسے گھیر لیا۔ سوچا تھوڑا سا اور آگے سے چکر لگا لوں، زمین کچھ اور بڑھ جائے گی۔ کچھ دیر بعد پھر خیال آیا کہ واپس لوٹنا چاہیے، لیکن سامنے خوبصورت پہاڑی دیکھ کر دل بہک گیا۔ سوچا یہ پہاڑ بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لوں، پھر واپس جاؤں گا۔ یوں اس نے واپسی کا سفر شروع کرنے میں تاخیر کر دی۔ اب لگتا تھا جیسے سورج اس کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے۔ وہ جتنا تیز قدم بڑھاتا سورج اتنے ہی جلدی ڈھلنے لگتا۔ عصر کے بعد تو یوں محسوس ہوا جیسے سورج ڈھل نہیں رہا بلکہ پگھل رہا ہے۔ وہ شخص تیزی سے دوڑنے لگا، پسینہ بہہ رہا تھا، سانس پھول چکی تھی اور دل میں پچھتاوے کی ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کاش میں وقت پر لوٹ آتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا پسینہ پھٹنے کو آیا، مگر وہ رکا نہیں۔ آخر کار جب سورج غروب ہوا تو وہ شخص زمین پر گر گیا اور اسی لمحے اس کی روح پرواز کر گئی، اس طرح کہ اس کا سر اس مقام کو چھو رہا تھا جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا، اور پاؤں اس دائرے کو مکمل کر رہے تھے جو وہ خود بنانے نکلا تھا۔ یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کیا۔ اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی اور قبر پر ایک کتبہ نصب کیا گیا جس پہ لکھا تھا، اس شخص کو صرف اتنی ہی زمین کی ضرورت تھی جتنی اس کی قبر نے گھیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ عصر میں فرمایا ہے، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔